وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھیں. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد بارك صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ایک مرتبہ اور بآواز بلند پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت تاجدار اہل سنت آقا نعمت دریا عشق و رحمت کنز الکرامت جبر الاستقامت حضرت علامہ مولانا مفتی حافظ حکیم ڈاکٹر الحاج شاہ اچھے رضا پیارے رضا ہم سب کے رضا امام احمد رضا خان فضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان رسول اعظم قائد اعظم فخر اعظم امام اعظم محسن اعظم محبوب پروردگار دونوں جہان کے مالک و مختار سیدی ابرار و واخیار شافعی روز شمار سیدہ عابدہ زاہدہ طاہرہ جناب فاطمۃ الزہرا کے والد بزرگوار سرکار مدینہ راحت و قلب و سینہ جناب احمد مجتبیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالی وقار میں ہدیہ خلوص اور نذرانی عقیدت پیش کرتے ہیں اور یوں نعت مصطفیٰ تحریر فرماتے ہیں. سب سے اعلیٰ مولا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ مولا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. اور اعلیٰ حضرت آگے لکھتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اور سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. جس کے طلبوں کی دھون ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی. سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے بھی اونچا ہمارا نبی. اور رضا غمزدوں کو موزدہ دیجیے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. آپ لوگ بڑی خاموشی کے ساتھ بیٹھے کم سے کم اللہ کا ذکر آپ بھی کریں. ہمارے پاس تو وقت ایسے ہے نہیں بغیر محفل پاک کے ہم جلدی اللہ کو یاد کرتے بھی نہیں ہیں. ہم تو ایسے نااہل ہو چکے ہیں کہ کھانا کھائے تو بسم اللہ نہیں پڑھتے کھا لیتے ہیں تو الحمدللہ نہیں پڑھتے پانی پینے سے پہلے بسم اللہ ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں. الا ماشاء اللہ ہزاروں لاکھوں میں 1% لوگ ہوں گے ویسے جو پہلے پانی پینے سے پہلے پڑھ لیتے ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پانی پینے کے بعد بھی ہم الحمدللہ نہیں پڑھتے ہیں. پیارے سوچو کہ آپ اگر ایک بوتل پانی ڈاکٹر سے چڑھواتے ہو تو 1500 روپے لگتے
جاتے ہیں اللہ نے آپ کو یوں ہی پانی دیا تو کم سے کم اس کا تو آپ شکر ادا کریں گے نا، کم سے کم الحمدللہ تو کر سکتے ہیں، لیکن فرصت نہیں ہے۔ اپنے باپ داداؤں کی ہم خوب تعریف کرتے ہیں کہ ہمارے باپ نے یہ کیا، ہمارے دادا نے یہ کیا۔ کبھی مسلمانوں سوچا ہے کہ جس نبی نے ہمیں اسلام لا کر دیا ہم اس نبی کی بھی کبھی تعریف کر لیا کریں، کبھی اس نبی کی محبت میں مچل جایا بھی کریں، اور نبی کی محبت میں مچل کر ہم اپنے پاک پروردگار عالم کی پاکی بول لیا کریں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ ہمیشہ پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میزان کے اوپر سب سے بھاری جو عمل ہوگا وہ دو لفظ کے کلمات ہیں، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ زبان کے بہت ہلکے ہیں، لیکن جب یہ میزان پہ رکھے جائیں گے تو بہت ساری نیکیوں پہ یہ کلمات بھاری نظر آئیں گے۔ اس لیے ایک مرتبہ مچل کر بول دیجیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ آپ کو خوشی ہونی چاہیے کہ آج علی جناب محمد نصر الدین صاحب کے لڑکے نے اس گھر کا افتتاح کرا رہے ہیں۔ آپ خوش ہو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ پروردگار ایک بھائی کا گھر بن گیا ہے۔ اگر آپ کا گھر نہیں بنا تو آپ کہیں کہ رب قدیر اس بھائی کے صدقے، اپنے مومنین بھائیوں کے صدقے، رسول کائنات کے صدقے میں ہمیں بھی ایسا گھر عطا فرما دے۔ دعا مانگنی چاہیے، خوش ہونا چاہیے۔ اگر ایک مسلمان ترقی کرے، ایک بھائی ترقی کر جائے تو خوشی ظاہر کرنی چاہیے، خوشی کا اظہار ظاہر کرنا چاہیے، اس لیے کہ جب آپ خوش ہوگے تو آپ کے خوشی سے آپ کو برکت ملے گی، فائدے ملیں گے۔ آپ کے حسد سے اگر ہم ترقی کریں، آپ جلیں کہ سہیل ترقی کر گیا، گاڑی لے لیا، مکان بنا رہا ہے، دکان ہے، کماتا ہے، تو بتائیں کہ آپ کے جلن سے، آپ کے حسد سے ہماری دولت میں کچھ کمی ہوگی؟ نہیں، کوئی کمی نہیں ہوگی، نقصان ہمارا نہیں ہوگا۔ آپ جتنا جلو گے آپ کے خون بھی جلیں گے، آپ بیماریوں میں مبتلا بھی ہو جاؤ گے، اور آپ کے نامہ اعمال برباد ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس لیے خوشی ظاہر کرنی چاہیے کہ اگر سماج میں، گاؤں میں، گھر میں ہمارا کوئی لڑکا، ہمارا کوئی بھائی ترقی کرے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار آج اس نے یہاں تک ترقی کیا ہے، مولا اس سے دن رات ترقی عطا فرما، اور ہر مسلمان کو اللہ حلال روزی عطا فرما۔ یہ دعا کرنی چاہیے۔ ایک مرتبہ بول دیں میں چل کے سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت دوسری جگہ یوں لکھتے ہیں، اعلیٰ حضرت دوسری جگہ یوں لکھتے ہیں کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ وفا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور یا رسول اللہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خود روا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا۔ اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ او مالک کے حبیب، دنیا چاہے جو کہے، جسے جو کہنا ہے کہتا رہے، ہم تو نبی کے غلام ہیں۔ ہم صحابہ کا جو عقیدہ تھا ہمارا بھی وہی عقیدہ ہے، صحابہ کا عقیدہ تھا کہ یا رسول اللہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ او مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اور یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے، غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں پہ پلے، غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، کھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کر صدقہ تیرا۔ معلوم ہے اللہ اکبر، جب حضرت زید ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ انہیں لوگ بچپنے میں خرید کر چرا کر ان کو بیچ دیا تھا، یہ بہت مالدار باپ کے بیٹے تھے، حضرت زید بہت مالدار باپ کے بیٹے، انہیں ظالموں نے، کسی چوروں نے چورا کر بازار میں لے جا کر غلام میں بیچ دیا، اور یہ بکتے بکتے میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی میں آئے۔ یہ وہ زید ہیں جو اسلام لانے والے، جو سب سے پہلے اسلام لائے۔ مردوں میں جناب امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عورتوں میں امی جان حضرت جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور بچوں میں جناب حضرت
غلاموں میں حضرت زید ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ غلام وہ غلام ہے کہ غلامی کی حالت میں سب سے پہلے اگر اسلام کسی نے قبول کیا تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت زید نبی کے غلام ہیں اور زید کے ماں باپ اپنے بیٹے کو تلاش کرتے کرتے تھک گئے تھے، نابینا ہو تھک گئے تھے، اللہ اکبر، مجبور ہو گئے تھے، ان کی ماں کی آنکھوں کی بینائی جا چکی تھی، روتے روتے لوگ آج جس طریقے سے لوگ حج بیت اللہ کے لیے جاتے ہیں، زمانے جاہلیت میں بھی لوگ خانہ کعبہ کے طواف کے لیے جایا کرتے تھے، اور حج بیت اللہ شریف کے موقع سے کعبہ کے ارد گرد میلہ لگا کرتا تھا، دور دور سے لوگ آتے تھے، کعبے کا طواف کرتے اور کعبے کے بازاروں میں، مکے کے بازاروں میں خریداریاں کیا کرتے تھے۔ حضرت زید کے چچا بھی اس سال کعبۃ اللہ شریف کا طواف کرنے آئے، جب کعبے کا طواف کر رہے ہیں اس وقت حضرت زید بھی کعبے کا طواف کر رہے ہیں۔ حضرت زید کے چچا کی نظر زید پہ پڑی ہے، حضرت زید کا چچا نے آواز دیا، زید کدھر چل رہے ہو، ادھر آؤ۔ حضرت زید جاتے ہیں، چچا سے ملاقات کرتے ہیں، آپ کے چچا نے کہا کہ زید تمہارے ماں باپ کا بہت برا حال ہو گیا ہے، تمہارے ماں باپ نے تمہاری تلاش میں اپنی زندگی کی تمام دولتوں کو لٹا دیے ہیں، روتے روتے تمہاری ماں نابینا ہو چکی ہے، زید چلو، آخر تمہیں کیا مجبوری ہے؟ حضرت زید نے کہا مجھے نہیں جانا ہے، میں نہیں جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ زید کے چچا واپس گھر گئے اور زید کے والد کو کہا، کچھ دنوں کے بعد حضرت زید کے باپ کو لے کر حضرت زید کا چچا آتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں، حضرت زید کے چچا والد اور چچا آتے ہیں اور انہوں نے حضرت زید کو طلب کیا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، زید جاؤ تمہارے بابا آئے ہیں، زید جاؤ تمہارے ابا آئے، ابا سے ملاقات کرو۔ حضرت زید اپنے والد کی بارگاہ میں آئے، زید کے والد نے کہا بیٹا اگر تمہیں کسی نے خریدا ہے تو بولو، میں اس کی رقم کی ادائیگی کر دوں گا، تمہیں میں غلامی سے آزادی دلانا چاہتا ہوں۔ اے بیٹے میرے پاس بہت زیادہ دولت ہے، ان دولتوں کا وارث کوئی نہیں، تم ہی ہو، آخر تمہیں کیا ہے؟ حضرت زید نے کہا کہ بابا مجھے آزادی کی زندگی نہیں چاہیے، جو مزہ مجھے رسول کائنات کی غلامی میں مل رہی ہے وہ مزہ آزادی کی زندگی میں نہیں ہے، بابا میں نہیں جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت زید نے یہ جواب دیا، آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، زید اگر تمہارے ابا کہہ رہے ہیں، تمہارے بابا کہہ رہے ہیں تو چلے جاؤ، میری طرف سے اجازت ہے۔ حضرت زید نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، چھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کر صدقہ تیرا۔ اتنا جب میرے نبی سنتے ہیں تو حضرت زید کے بازو کو پکڑے ہیں، کعبۃ اللہ کے صحن میں میرے نبی تشریف لاتے ہیں اور حضرت زید کے ہاتھ کو بلند کر کے آقا فرماتے ہو لوگوں سنو، وہ مکے والوں سنو، آج سے زید کسی اور کا بیٹا نہیں بلکہ آج سے زید میرا بیٹا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کونین کی غلامی کو پسند کیا ہے لیکن تخت و تاج کو پسند نہ کیا، مال و دولت کو پسند نہ کیا، اس لیے کہ جو مزہ نبی کے غلامی میں ہے وہ مزہ تخت و تاج میں نہیں ہے، وہ مزہ مال و دولت میں نہیں ہے۔ تبھی تو حضرت اعلیٰ حضرت نے لکھا، یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، کھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کر صدقہ تیرا۔ اور آگے لکھتے، یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بقا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ سبھی حضرات بلند آواز سے ایک مرتبہ کلمہ شریف پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس کے معنی ہے، ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے یہ اسلام کا کلمہ ہے، اسے پڑھنے کے بعد ہی اسلام میں انٹری ملتی ہے، اسے ہم نہ پڑھیں تو مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں۔ بھلے میرا باپ نے میرا نام عبداللہ رکھ دیا ہو، میری ماں نے میرا نام
ہو، لیکن اگر کلمہ نہیں پڑھا تو مسلمان نہیں ہوں گے۔ اللہ اکبر، کلمہ جو ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمے کا معنی یہ ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ کے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے میرے سامنے کلمہ پڑھا، ہم آپ کے سامنے کلمہ پڑھیں، ہم ایک دوسرے کے گواہ ہو گئے۔ بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں ہم آپ کی گواہی دیں گے اور آپ ہماری گواہی دیں گے۔ پیارے، اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے انشکر لی، تم اپنے پروردگار کا، اپنے رب کا، اپنے خالق کا، اپنے اللہ کا شکر ادا کرو۔ ہم لوگ اللہ نے ہمیں کہا کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد کتنے لوگ ہیں جو دعا پڑھتے ہوں گے؟ 50% لوگوں کو تو دعا یاد ہی نہیں ہے۔ جب جنازے کی دعا یاد نہیں تو کھانے کی دعا کہاں سے یاد ہوگی؟ ہے کہ نہیں؟ حقیقت ہے نا۔ ہم باپ کا بھی جنازہ پڑھتے ہیں تو اور لوگوں کو جیسے ہم دھوکہ دیتے ہیں، باپ کے بھی جنازے میں کھڑے ہو کر ہم اپنے باپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ دعا یاد ہی نہیں ہے تو باپ کی مغفرت کی دعا کہاں سے کریں گے؟ اس وقت بھی ہم پوچھتے امام صاحب نیت بتا دیجئے، نیت خالی کر لینے سے باپ کی مغفرت ہو جائے گی؟ مغفرت کروانے کے لیے دعا کرنی ضروری ہے، دعا پڑھنا ضروری ہے، لیکن ہمارے پاس میں نے پہلے ہی کہا فرصت نہیں۔ ہم واٹس ایپ کو ٹائم دے سکتے ہیں، فیس بک پر سوشل میڈیا پہ ہم ٹائم دے سکتے ہیں، لیکن اگر اسی سوشل میڈیا پہ جو ہم وقت دیتے ہیں، اگر اس سوشل میڈیا پہ اسلامی معلومات کے تحت اگر وقت دے تو انشاءاللہ اس سوشل میڈیا سے ہمیں اور آپ کو بہت زیادہ فائدے بھی ملیں گے۔ ہم لوگ یوٹیوب یوز کرتے ہیں، یوٹیوب پہ نوجوان طبقہ صرف گانا سنتا ہے اور کامیڈی دیکھتا ہے۔ وہ بھی صاحب گنج کا ایک نوجوان ہے، اس کا کامیڈی دیکھتا ہے۔ جو مہا بکواس، جو اپنے سماج میں ماں بہن کے سامنے بیٹھ کر نہیں آپ دیکھ سکتے، ایسا کیسا کامیڈی دیکھتا ہے۔ دیکھنا چاہیے نہیں نا؟ نہیں، اسے بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ آپ یوٹیوب چلاتے ہو، یوٹیوب آپ دیکھنا چاہتے ہو، اس پہ آپ لکھو، تقریر لکھو، اس پہ آپ لکھو کہ نماز جنازہ کیسے پڑھنا ہے، آپ اس کا طریقہ سیکھیں، میت کو غسل کیسے دینی ہے اس کو سیکھو، کفن کیسے کاٹنا ہے اسے سیکھو، نماز فجر میں کیا کیا پڑھنا چاہیے، سحر کب پڑھنی چاہیے، عصر مغرب عشاء میں کتنی رکعتیں ہیں، اس کو سیکھنے کی کوششیں کرو۔ یوٹیوب چلاتے ہو تو یوٹیوب کے ذریعے تحیات یاد کر لو، یوٹیوب چلاتے ہو تو یوٹیوب کے ذریعے ثنا یاد کرو۔ اگر یہ سب یاد کر لو گے، یوٹیوب چلاتے ہو تو یوٹیوب کے ذریعے قرآن پڑھنا سیکھ لو۔ اگر سیکھ لیا تو اللہ اکبر آپ کو ثواب ملے گا، آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ آپ اللہ اکبر رب قدیر وحدہ لا شریک آپ کی زندگی کو دنیا میں بھی بدل دے گا، قبر میں بھی اور آخرت میں بھی بدل جائیں گے۔ کر تو دیکھیں، اللہ ارشاد فرماتا ہے انشکر لی، اپنے رب کا شکر ادا کرو۔ ہم لوگ شکر ادا کرتے ہیں۔ اگر مان لیں کہ ہم موٹر سائیکل سے، بائک سے جا رہے ہیں یہاں سے، اور آپ کے پل پہ، نہر کے پل پہ جاتے جاتے بائک کی ایکسیڈنٹ ہو جائے، ہم کہتے ہیں الحمدللہ؟ بولیے، ہم گاڑی چلا رہے، سائیکل چلا رہے، سائیکل سے گرتے ہیں تو کہتے ہیں الحمدللہ اے اللہ تیرا شکر ہے؟ کہتے نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، ہم کہتے ہیں کہ ہم ہی نہیں لیتے گرنے کو، سارے زمانے کے لوگ ٹھیک ہے، ساری مصیبت ہمارے اوپر آ گئی ہے، ہم بیمار ہو جائے ہم کہتے ہیں کہ ہم ہی بیمار ہوتے ہیں، اللہ اکبر 10 جگہ اللہ کی شکایت کرتے ہیں۔ اگر 2-4 روز ہمارے گھر میں فاقہ کشی ہو جائے، ہم دوڑے لوگوں سے کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں چولہے نہیں جل رہے ہیں، بچے بیمار ہیں، ہم بیماری میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ ملت کے نوجوان، اللہ کے بندو، نبی کی غلاموں، سوچو اگر آپ خدا کی شکایت بندوں سے کرتے ہو، اپنی غربتی کا رونا بندوں کے سامنے کرتے ہو، اپنی مجبوریاں لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہو، تو بتاؤ کیا کبھی لوگ آپ کی مدد کرتے ہیں؟ نہیں کرتے ہیں، نہ مدد کریں گے، نہ آپ کو آگے بڑھنے دیں گے، اور وقت آنے پہ آپ کو تانا بھی ماریں گے۔
تمہارے ساتھ تمہاری زندگی کیسے گزری ہے. اللہ اکبر. اگر رب قدیر مجبور بنائے تو بھی دنیا کے سامنے شکایت نہ کرو. اپنے اگر کہنا ہو تو ہاتھ اٹھاؤ اللہ کی بارگاہ میں, اپنی پریشانی اللہ کی بارگاہ میں رکھو. اگر رب قدیر گرا دے تو بھی کہو رب قدیر تیرا شکر ہے, اور مولا تو جو بہتر کرنا چاہتا ہے وہ بہتر ہوگا. اور اگر اللہ رب العزت وحدہ لا شریک گرتے گرتے بچا لے تو بھی اللہ کا شکر ادا کرو کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تم نے ایکسیڈنٹ ہونے سے بچا لیا. ہم لوگ کرتے نہیں کرتے. ہم لوگ جب رسگلہ کھاتے ہیں تو مزہ آتا ہے, اگر اس رسگلے میں کنکر آ جائے تو ترنت پھینک دیتے ہیں. اللہ اکبر. ہمیں اچھی اچھی چیزیں پسند ہیں لیکن اگر اس میں میٹھا میٹھا تو ہم کھاتے ہیں, اور جب کڑواہٹ ہماری زبان پہ آتی ہے تو تھو کرنے لگتے ہیں. نہیں نہیں, یہ زندگی کی حقیقت ہے کہ زندگی میں کبھی کبھی مٹھاس بھی آئیں گے اور زندگی میں کبھی کبھی کڑواہٹ بھی آئیں گے. آپ کو مٹھاس کا مزہ بھی لینا ہے اور وقت آئے تو کڑواہٹ کا بھی مزہ لینا ہے. میٹھا کھاؤ تو بھی کہو اللہ تیرا شکر ہے, اور اگر کبھی کڑوا پینا پڑے تو بھی کہو پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے آج کم سے کم کڑوا تو پلایا ہے. بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں کڑواہٹ بھی نصیب نہیں ہوتے ہیں. معلوم ایک اللہ کا بہت بڑا ولی تھے, بہت بڑے بزرگ, اپنے وقت کے بہت بڑے عالم تھے. وہ دوپہر کے وقت ظہر کے وقت ایک مسجد میں گئے نماز پڑھنے. ظہر کی نماز کے لیے مسجد میں گئے. آپ لوگ جاتے ہیں مسجد میں بس 2-4 کو بوڑھا لوگ ملے گا, اور اگر جہاں امام صاحب ہے امام صاحب ملیں گے. بس بوڑھے لوگوں کا ہی کام ہے نماز پڑھنا, باقی ہم لوگ تو پھر ہی آزاد ہے نا. جب پھر ہم بوڑھا ہوں گے تو جائیں گے, نہ تو مولانا صاحب کہیے یہ تو پورے گاؤں والے کی طرف سے پڑھتے ہی رہیں گے. ایسا ہے؟ ایسا نہیں نا ہے. نماز سب کو پڑھنی ہے نا. آج چھوٹ معلوم ہے کون نماز میں؟ جنازہ میں چھوٹ ہے. اگر آپ نہیں پڑھیں گے نہیں پہنچیں گے تو گناہگار نہیں ہوں گے. اگر مان لیجیے ایسے بادین پور میں کوئی انتقال کر گیا, موجمہ کے گاؤں میں خبر آئی کہ بادین پور میں کوئی انتقال کر گیا. اب اگر صرف علامہ عبدالخلیل صاحب چلے گئے جنازہ کی نماز پڑھنے تو یہ آپ تمام لوگ بری ذمہ ہو گئے. انہوں نے پڑھ لیا تو آپ بری ذمہ ہو گئے. آپ گناہگار نہیں ہوں گے نہیں گئے تو. اللہ اکبر. جنازے میں نہیں پڑھے تو گناہگار نہیں ہے, لیکن ظہر کی نماز نہیں پڑھی تو آپ گناہگار ہو گئے. ظہر کی نماز پنجگانہ ہر ایک آدمی کے اوپر فرض ہے. جنازے میں اگر کچھ لوگ شامل ہو گئے تو سب بری ذمہ ہے. لیکن ہم لوگ مار کس کے لیے کرتے ہیں؟ جنازے کے لیے مار کرتے ہیں. اگر بیچارہ غریب امام کبھی 5 منٹ وقت آپ کے آنے سے 5 منٹ پہلے جنازہ پڑھا دے تو اس کی نوکری بھی خطرے میں ہو جاتی ہے. ابھی حال فی الحال بھی ہوا بغل گاؤں میں وقت پہ مولانا صاحب انہوں نے جنازہ پڑھایا. گھر والوں نے 3 بجے کا وقت رکھا تھا. ایک آدمی جان بوجھ کر وہ 3:15 میں پہنچا. 3 بجے کا وقت تھا. امام صاحب پوچھے بھی کہ ٹائم ہو گیا جنازہ پڑھائے, کہا کہ ہاں پڑھائیے, اور وہ پڑھا دیے. نماز جنازہ کے بعد جب وہ آدمی آیا تو اسی وقت بیچارے غریب اس امام کا حساب کر کے خالی کروا دیا گیا. اس غریب کا کیا غلطی ہے؟ ظلم مت کرو, اتنا ظلم نہ کرو. ظلم کو مٹانے کی کوشش کرو. ہمارے گئے اللہ ارشاد فرماتا ہے شکر ادا کرو. اللہ کا گھر دے تو تکبر نہ کریں, شکر ادا کریں. بلڈنگ بنے غرور نہ کرے, شکر ادا کرے. اللہ اکبر. رب قدیر وحدہ لا شریک نے اگر جوانی دی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو. اس لیے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو جوانی میں بھی بستر علالت پہ سوئے رہتے ہیں اور زندگی کے مزہ لینے کو ترستے رہتے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک اللہ کا نیک بندہ, ایک بزرگ مسجد میں گئے ظہر کی نماز کے لیے. گئے ظہر کی نماز پڑھے. نماز پڑھ کر جب واپس آئے تو دیکھا کہ دروازے پہ جو چپل رکھ کر گئے تھے چپل غائب ہے, چپل نہیں ہے. اور دوپہر کا وقت, دھوپ کی تپش, گرمی کا مہینہ, پتھریلی زمین. جب 2-4 قدم چلے پاؤں میں کنکر چوبنے لگے, ریتیلی زمین گرم تھی, پاؤں میں چھالے آنے لگے. اللہ اکبر. اللہ کا ولی آسمان کی
طرف نظر کو اٹھایا اور عرض کرتا پروردگار میں تو نماز پڑھنے آیا تھا، میری کیا غلطی تھی جو میری چپل غائب ہو گئی؟ اتنا صرف دل میں خیال آیا، آسمان کی طرف نگاہ اٹھے تھے، جیسے ہی نظریں نیچے کرتے ہیں تو دیکھتے کیا ہے، ایک آدمی چلا آ رہا ہے جو پاؤں کے بل نہیں چل رہا، اپنے دونوں سرین کے بل چل رہا ہے، دونوں پاؤں اس کے غائب ہے، ہاتھ اور سرین کے بل زمین پہ کھسکتے ہوئے جا رہا ہے۔ جیسے اس اللہ کے ولی کی نظر اس انسان پہ پڑی ہے تو فوراً اسی وقت توبہ کرتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے صرف مجھ سے چپل چھینا ہے، یہ اللہ اس انسان سے بہتر تو رکھا، اس کا پاؤں نہیں ہے، میرے پاس تو پاؤں ہے، صرف چپل غائب۔ شکر ادا کرنی چاہیے، کبھی بھی اللہ کی شکایت معلوم ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے، آزماتا ہے کہ میں فلاں کو اتنے روپے دے رہا ہوں، دولت دے رہا ہوں، دیکھتا ہوں یہ کیا کرتا دولت ملنے کے بعد۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو دولت ملنے کے بعد جھک جاتے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے ہیں جو دولت ملنے کے بعد بگڑ جاتے ہیں، ہمیشہ ان کا بلڈ پریشر 300 سے اوپر رہتا زیادہ دولت ہونے کے بعد، ہے نا۔ اللہ پر یہ اللہ آزماتا ہے، اور کبھی کبھی اللہ دولت چھین کر بھی آزماتا ہے، دیکھے کہ یہ میرا بندہ کیا کرتا ہے، دولت نہیں ہے، یہ دولت نہیں ہے، کھانے کو نہیں ہے، بچے بیمار ہیں، اب میں اس کا امتحان لیتا ہوں کہ میرا بندہ کیا کر رہا ہے، غربتی کے عالم میں ایسا تو نہیں کہ میری بارگاہ سے دور ہو جائے گا، اسے میں نے غریب بنایا ہے، ایسا تو نہیں کہ یہ گناہوں میں مبتلا ہو جائے گا۔ یعنی اللہ ارشاد فرماتا قرآن میں، خود اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں کبھی کبھی امتحان لیتا ہوں، کبھی تجھے دولت دے کر، کبھی دولت کو چھین کر، کبھی اولاد دے کر، کبھی اولاد چھین کر، اللہ اکبر فرماتا ہے کہ میں تم کو آزماتا ہوں، کبھی عزت دے کر اور کبھی کبھی ذلیل و رسوا کر کے بھی اللہ امتحان لیتا ہے۔ کامیاب انسان وہی ہے جو ثابت قدم رہے، اگر اللہ دولت دے تو جس کا حق ہے اس کے حق کی ادائیگی کرے، اور اگر اللہ غربتی دے تو غربتی میں بھی ثابت قدم رہے اور اللہ کی رضا پہ، اللہ کی ذات پہ توکل رکھے کہ جو اللہ بیمان کیا ہے وہی خدا پھر اچھا بھی کرے گا، جو خدا اولاد لیا ہے وہی خدا پھر اولاد بھی دے گا، جو خدا خوشیاں لیا ہے وہی خدا پھر خوشیاں بھی لوٹائے گا۔ اگر اللہ کی ذات پہ توکل رکھیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ زندگی میں کبھی پریشانی نہیں آئے گی۔ آپ یقین رکھ کر دیکھیں، ہم کو تو یقین ہوتا ہے بھائی کے اوپر، ہم یقین کرتے ہیں بیٹوں کے اوپر، ہم یقین کرتے ہیں سماج کے اوپر، ہم یقین کرتے ہیں باپ کے اوپر، ہم یقین کرتے ہیں اپنی طاقت کے اوپر، ہمیں یقین ہے اپنے کاروبار کے اوپر، لیکن مسلمانوں سنو، اگر خدا نہ چاہے تو یہ تمام امیدیں بیکار ہو سکتی ہے، اور اگر خدا کی ذات پہ یقین رکھو گے، خدا کی ذات پہ توکل رکھو گے تو دنیا جو چاہے، چاہنے دنیا کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اگر اللہ کی ذات سے توکل رکھا ہے تو یقیناً وہ خدا اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے، کبھی اپنے بندوں کو محروم نہیں ہونے دیتا ہے، کبھی اپنے بندوں کو اپنی بارگاہ سے واپس خالی یوں ہی نہیں جانے دیتا ہے، بلکہ اس کے دامن مراد کو گوہر مراد سے بھر کر اللہ رب العزت وحدہ لا شریک اس بندے کو واپس فرماتا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم کوشش کریں کہ اللہ جس حال میں رکھے ہم ہمیشہ اپنے خدا کا شکر ادا کریں۔ اگر کھانے کو ملے نہ ملے، دنیا اگر پوچھے کہ مولانا صاحب آج آپ کا کیا حال ہے، کیا کاروبار کا حال کیا ہے، تو ہم یہ نہ کہیں کہ آج بونی نہیں ہوا ہے، کہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ جو رزق ہماری قسمت میں لکھا تھا اتنا رزق ہم کو مل گیا ہے۔ اب بتا جتنا اللہ لکھا ہے اس سے کم ملے گا؟ نہیں ملے گا، اور نہ جتنا اللہ لکھا اس سے زیادہ بھی نہیں ملے گا۔ ہم لوگ کہتے ہیں نا ماں صاحب ہم بہت محنت کرتے ہیں اس لیے اتنی دولت ہمارے پاس ہے، نہیں، آپ سے زیادہ بھی محنت کرنے والے لوگ ہیں نا،
ٹھیلا چلانے والے سے بھی زیادہ کوئی محنت کرتا ہے، کلی کے کام کرنے والوں سے زیادہ بھی کوئی محنت کرتا ہے، سب سے زیادہ محنت کے بدولت نہیں ملتے ہیں، بلکہ خدا جتنا لکھ دیا ہے اتنا ہی ملے گا۔ اب دیکھیں نا کہ جب بچہ ماں کے شکم میں ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، تو میڈیکل سائنس کو بھی آپ دیکھیں گے تو 4 مہینے کے بعد بچہ پیٹ میں چلنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ اسلام کے روح سے بھی دیکھیں گے تو آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ 4 مہینہ پھرتے پھرتے اس پیٹ میں اس بچے کے جسم میں اللہ روح کو ڈال دیتا ہے، اور جب روح ڈل جائیں گے، روح ڈالے جائیں گے تو بھوک لگے گی، بھوک لگے گی۔ اب پیٹ میں نہ دروازہ ہے، نہ کھڑکی ہے، نہ بالکونی ہے، نہ وینٹیلیٹر ہے، کچھ نہیں، پیک ہے، کہیں سے کچھ دینے کا راستہ نہیں ہے، پھر بھی اللہ اس بند پیٹ میں، بند کوٹھری میں اللہ اپنے بندے کو بھوکا نہیں رکھتا، بھوکا رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ہمیں ماں کے پیٹ میں کھلایا، لیکن دیکھیں قدرت دیکھیں خدا کی، اللہ تعالیٰ جب پیٹ میں، ہم پیٹ میں تھے ماں کے پیٹ میں، تو وہاں منہ سے اللہ کھلایا، منہ سے کھاتا ہے بچہ، وہاں خوراک کیا ملتے ہے پیٹ میں؟ ماں کا خون ملتا ہے، ماں کا خون اس بچے کو دیا جاتا ہے، اس کا خوراک ہے، رزق ہے، ماں کے خون کو وہ بچہ کھا کر اس میں پلتا بڑھتا ہے۔ اللہ اکبر، رب قدیر وحدہ لا شریک ہمارے اوپر کرم فرمایا کہ ہمارے منہ کو بند رکھا، منہ کے ذریعے روزی نہیں دیا بلکہ ناف کے ذریعے وہ روزی ملا، اس لیے کہ خون پاک ہے۔ آپ اپنے جسم سے بہنے والے خون کو پی سکتے ہیں؟ نہیں، حرام ہے، نہ چاٹ سکتے ہیں، نہ زبان پہ لگا سکتے ہیں، نہیں، اسلام کا قانون ہے کہ خون حرام ہے۔ اللہ پر رب قدیر اس پیٹ میں اس بچے کی پرورش کر رہا ہے، لیکن اپنے بندے کے منہ کو، زبان کو اللہ ناپاک ہونے سے بچا دیا، کہا کہ میرے بندے میں تیری زبان کو پاک رکھوں گا، اس لیے کہ جب تو روئے زمین پہ جائے گا اسی زبان سے تو میرا اور میرے محبوب کا نام لے گا، اس لیے یہ زبان ہمیشہ پاک رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ پاک رکھا، پیٹ میں روزی دیا، ناف کے ذریعے ہمیں کھلایا۔ جب خدا ہمیں ماں کے پیٹ میں کھلا سکتا ہے تو ہم جنگل میں بیٹھ جائیں تو اللہ ہمیں کھلائے گا کہ نہیں کھلائے گا؟ لیکن جو ہماری قسمت میں لکھا ہے اتنا ہی ملے گا، لیکن اس کو لینے کا نظریہ ہمارے اوپر اللہ نے چھوڑ دیا، وہ ہمارے اوپر چھوڑ دیا۔ چور کو بھی روزی اللہ دیتا ہے، ایک عالم کو بھی روزی اللہ دیتا ہے، ایک ماسٹر کو بھی روزی اللہ دیتا ہے، بس ہمارے اوپر اللہ یہ چھوڑ دیا کہ تم روزی کس ذریعے لینا چاہتے ہو، عزت کی روٹی لینا چاہتے ہو یا ذلت کی روٹی لینا چاہتے ہو۔ محنت و مشقت کر کے اگر روزی لوگے تو اللہ اس روزی میں برکتیں ڈالا ہے اور اس میں عزت ڈالا ہے، اور اگر بغیر محنت و مشقت کا روزی لینا چاہتے ہو تو اللہ وہ بھی روزی دے گا، لیکن اس روزی میں نہ برکت ملے گی نہ عزت ملے گی، کچھ نہیں، بلکہ اس روٹی میں صرف ذلت ہی ذلت ہوں گے۔ وہ ہمارے اوپر چھوڑ دیا اللہ نے کہ اب آپ عزت کی روٹی کھانا چاہتے ہیں یا ذلت کی روٹی کھانا چاہتے ہیں، مجبور نہیں بنایا میرا خدا نے۔ اور معلوم ہے برکت جسے کہتے ہیں، برکت جس کو برکت مل گئے اللہ پر اسے کوئی زمین پہ نہیں لا سکتا ہے۔ برکت ختم ہونے والی چیز ہے۔ مثال کے طور پہ آپ سمجھیں، آپ بکری کو دیکھتے ہیں نا، بکری سال میں کتنی بچے دیتی ہے؟ 3 سے 4، 2 سے 4 بچے، کوئی بکری 5 دے دیتی ہوگی سال میں، ہے نا؟ بکری کو کتنے لوگ کھاتے ہیں؟ تقریباً دنیا کا ہر قوم کھاتا ہے، دنیا کا ہر انسان ہے۔ کتے کا گوشت کتنے لوگ کھاتے ہیں؟ ہمارے ذہن میں تو ہے، ہماری جانکاری کے مطابق دنیا کا کوئی قوم کتے کے گوشت کو کھانا پسند نہیں کرتا ہے، کتے کو کوئی نہیں کھاتا ہے نا؟ لیکن آپ سال میں 8، 10 بچے کتیا دیتی ہے، اس کو کھانے والا بھی کوئی نہیں ہے،
لیکن نظر اٹھا کر دیکھے کیا دنیا میں کتوں کی تعداد زیادہ ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی ہے. جتنے تھی اس سے گھٹتی چلی جاتی ہے. بچے 10 دیتی ہے لیکن اس میں اللہ نے برکت نہیں ڈالا ہے, اس لیے اس کی تعداد نہیں بڑھتی ہے. پتہ کیا چلا؟ جس چیز میں اللہ برکت ڈال دے, جس مسلمان کو, جس انسان کو برکتیں مل جائے, نہ وہ دنیا میں تباہ ہوگا, نہ کوئی اسے پریشانی ہوگی, نہ رنج ہوگا, بلکہ اس کی زندگی و آخرت, دنیا و آخرت کی زندگی خوش نمائی کے ساتھ, خوشحالی کے ساتھ, خوش مزاجی کے ساتھ اس کی زندگی کٹتی ہوئی نظر آئے گی. سبحان اللہ. اس لیے ہر وقت جب بھی آپ اللہ سے مانگے نا دعا, کہ دولت کے لیے دعا مانگے کہ اللہ دولت دے, تو صرف دولت نہیں مانگنی چاہیے, یہ مانگنی چاہیے اللہ برکت والی دولت دے تو مجھ کو. یہ اللہ روزی دے تو برکت والی دے. جس روزی میں, جس دانے میں برکت ہو وہی روزی عطا فرما. بغیر برکت والی روزی لے کر ہم کیا کریں گے؟ جس دانے میں برکت نہیں وہ آج آئیں گے, کل چلے جائیں گے, لیکن جس دانے میں برکت ہوگی وہ آج آئیں گے اور سالوں سال آپ کے گھروں میں نظر آئیں گے. انشکرولی, اللہ کا شکر ادا کرو. اور پھر اسی آیت میں اللہ ارشاد فرماتا ہے ولی والدتک, صرف اللہ کا شکر ادا نہیں کرنا ہے, صرف نمازیں نہیں پڑھنی ہے, صرف قرآن کی تلاوت دن بھر نہیں کرنا ہے, صرف حج نہیں کرنا ہے, صرف زکوٰۃ نہیں دینا ہے. رب قدیر کا اعلان ہے میرے بندے, اگر وقت نماز کا وقت آ جائے تو آ جاؤ میری بارگاہ میں, اپنے زمین نیاز کو خم کرو. اور اگر رات کا وقت ہو جائے تو اپنے ماں باپ کے بستروں پہ چلے جاؤ اور اپنے بوڑھے ماں باپ کے پاؤں کو دبا کر پھر اپنے بستر پہ جا کر آرام کرو. اللہ اکبر. اگر رب کے سامنے سجدہ کیا, ماں باپ کی خدمت کی, اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ایسے انسانوں کے لیے دنیا میں خوشخبری رکھا ہے. نبی فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے ماں باپ کو راضی کر لیا, جس نے اپنے ماں باپ کے دل کو جیت لیا, آقا فرماتے ہیں جس کا ماں باپ ناراضی ہو گیا اس بندے سے خدا بھی راضی ہو جاتا ہے. اور آپ کو معلوم ہے جب خدا راضی ہو جاتا ہے تو اپنے بندے کو جنت عطا فرما دیتا ہے. اب جنت میں جانا چاہتے ہیں کہ جہنم میں؟ کون ہے جو مسلمان کہے گا کہ وہاں سے ہم جہنم میں جانا چاہیں گے؟ تو یہ کہتا ہے ہاں, جو بوتل جس کے پاس چلتا ہے نا, وہ بوتل ہاتھ میں لیا ہے, نشے میں ہے. اگر آپ پوچھ دیں گے بھیا مرنے کے بعد کہاں جاؤ گے, کہتا مولانا صاحب ہم بھی جنت میں جائیں گے, ہے نا. وہ بھی نہیں کہتا کہ ہم نرک میں جائیں گے, وہ بھی کہتا ہم سورگ میں جائیں گے. بوتل پینے سے سورگ ملے گا, جوا کھیلنے سے جنت ملے گی, زنا کرنے سے جنت ملے گی, زنا کے مناظر دیکھنے سے جنت ملے گی. نہیں مسلمانوں, نبی فرماتے لوگوں اگر جنت حاصل کرنا ہے تو اپنے ماں باپ کو راضی کر لو. ماں باپ راضی ہو گئے تو اللہ تمہیں جنت عطا فرما دے. سبحان اللہ. نماز کی بدولت جنت نہیں ملے گی, بات رکھ لیں دھیان میں. نماز کی بدولت جنت میں آپ کے مقام کو اللہ بلند فرمائے گا. نماز لے کر جائیں گے دنیا سے, ماں باپ کو راضی رکھا, فجر کی نماز پڑھی, عشاء کی نماز کے بعد ماں باپ کے پاؤں کو دبایا, فجر کے نماز کے بعد ماں باپ کی دعائیں لی, ماں باپ کی خیریت پوچھا. اللہ کے نبی فرماتے ماں باپ کو راضی کرنے کی وجہ سے اللہ تجھے جنت عطا فرمائے گا. اور جو نماز لے کر جاؤ گے اس نماز کی بدولت اللہ جنت میں تیرے مقام کو بلند و بالا فرما دے گا. سبحان اللہ. اور اگر نماز کی کمی ہے, ماں باپ راضی ہیں, اللہ رحمان ہے, رحیم ہے, غفار ہے, ستار ہے, نماز میں اگر کچھ کمی ہوگی تو اللہ معاف کر دے گا, جنت ضرور دے گا. لیکن اگر نماز پوری ہے اور ماں باپ راضی نہیں, ناراض ہیں, تو قسم رب ذوالجلال کی جنت نہیں مل سکتی. پوری نماز آپ لے کر گئے, پورے روزے لے کر گئے, حج و زکات دیا, خوب مسجدیں بنوائی, خوب مولانا صاحبان کو کھلایا, خوب پیر صاحب کو نذرانہ دیا, لیکن اپنے بوڑھے ماں باپ کو اگر ایک رسگلہ نہیں کھلائے, ماں باپ ناراض ہو گئے, یہ
तमाम इबादतें, ये तमाम नेक अमाल आपके मुंह पे मार दिए जाएंगे। अल्लाह को ऐसी इबादत पसंद नहीं है, बल्कि रब्बे कदीर ने इरशाद फरमाया अनिश्कुरुली वलिवालिदैक, अल्लाह का भी शुक्र अदा करो और साथ साथ जिसने तुम्हें पैदा किया उस माँ बाप का भी शुक्र अदा करो। उस माँ बाप का, और है कि नहीं, माँ बाप का एहसान है कि नहीं है? अगर माँ बाप हमें ये नहीं सिखाती अल्लाह एक है, हम सीख पाते हैं? अगर माँ बाप हमारा नाम अब्दुल्ला नहीं रखते तो हमारा नाम अब्दुल्ला हो जाता। अगर माँ बाप हमें कलमा नहीं पढ़ाते बचपने में तो क्या हमें कलमा याद हो जाते? अगर मेरे माँ बाप इस्लाम की तालीम ना देते, ना दिलवाते, हमें खुदा की पहचान ना करवाते, तो आप नजर उठाकर देखो, बहुत सारे लोग हैं और भी मज़ाहिब के मानने वाले हैं, बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं, लेकिन वो चांद पे तो जा चुके हैं, लेकिन खुदा की पहचान नहीं हो पाई है। अगर हमें खुदा की पहचान हुई है, ये हमारे ऊपर करम है, मेहरबानी है, नवाजिशें है, एहसान है हमारे बूढ़े माँ बाप की कि मेरे माँ बाप ने हमें अल्लाह की पहचान कराई है ना। आपसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं कि नहीं है, तो कभी चांद पे चले जाते हैं, कभी आसमान पे उड़ते हैं, अल्लाह अकबर, कभी हवाओं में उड़ते हैं, कभी फिजाओं से बातें करते हैं, तेज रफ्तार गाड़ियां बना रहे हैं, उस पे सवार होते हैं। ये तमाम अक्लें हैं, लेकिन उनकी अकल अल्लाह को मानने पे मजबूर है, नहीं मान पा रही है, अल्लाह के को पहचान नहीं पा रहे हैं। अगर हमने अल्लाह को पहचाना है तो ये करम है अपने माँ बाप का। तो मेरे माँ बाप ने बचपने से तरजीह दी है, हमारे माँ बाप ने बचपने से बताया है बेटा अल्लाह है, बेटी अगर ये काम करोगे अल्लाह नाराज हो जाएंगे, बेटी अगर बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना नहीं खाओगे खुदा नाराज हो जाएगा, और जब खुदा नाराज हो जाएगा तो जो आज तुम खा रहे हो ये खाना भी कल तुम्हें नसीब नहीं होंगे। माँ बाप की खिदमत करनी चाहिए, तो ये ना भैया, हाँ करनी चाहिए कि नहीं? हम लोग करते हैं माँ बाप की खिदमत। इल्ला माशाल्लाह बहुत से ऐसे भी नौजवानों को, ऐसे बेटों को भी मैंने देखा है कि वो अपने बाल बच्चों को छोड़ देते हैं, अगर माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो उनके साथ वो रात को सोते हैं। मैंने देखा है, एक मास्टर साहब थे बेचारे फतेहाबाद के, हमारे जाफरपुर में रहा करते थे, बीवी को साथ नहीं रखते थे, माँ एकदम पूरी हो चुकी थी, माँ को साथ रखा करते थे, अपने बिस्तर पे माँ को सुलाते थे, और कैसे माँ के आंचल को एक गमछे में बांधते थे और उस गमछे को अपने बाहों में, बाजू में लपेट कर सोया करते थे, ताकि अगर माँ को कोई जरूरत पड़े, माँ अगर रात को कोई जरूरत पेश आ जाए और वो किसी हाजत के लिए जाए तो वो गिर सकती है। इसलिए माँ जब उठेगी हमारे बदनों में हरकत होंगे, मेरी आंखें खुल जाएगी और मैं अपने माँ के साथ उसको जरूरत तक की जगह तक पहुँचाऊंगा, उससे जरूरियात, उसकी जरूरियात को पूरी करूंगा। ऐसे भी बेटे इस दुनिया में मौजूद है और ऐसे भी कमीनों को मैंने देखा है, ऐसे भी नालायकों को भी मैंने देखा है जो अपने बूढ़े माँ बाप के चेहरों पे तमाचे मारते हैं। मैंने देखा है ऐसे भी लोगों को। अल्लाह अकबर। मेरे भाई, आपके माँ बाप ने आपकी परवरिश इसलिए नहीं की है तो आप उनके बुढ़ापे में उनके चेहरों पे तमाचे मारो। आपके माँ बाप ने आपकी परवरिश इसलिए नहीं की कि आप बुढ़ापे में अपने माँ बाप को तारे दो, बल्कि अल्लाह अकबर, आपके माँ बाप ने आपको बचपने में एक राजा का बेटा, एक राजा जो अपने बेटे की परवरिश करता है, उससे कम तुम्हारे माँ बाप ने खर्च नहीं किए तुम्हें, तुम्हारे ऊपर उनसे कम प्यार नहीं दिया है, बल्कि राजाओं से ज्यादा प्यार हमारे माँ बाप ने हमारे ऊपर लुटाया है। लुटाया है कि नहीं लुटाया? हम बचपने में कहते अबू जान आज ये कपड़े नहीं पहनेंगे, कल मैं स्कूल जाऊंगा, मुझे नए जोड़े चाहिए। भले बाप के जिस्म पे फटा कुर्ता हो, बाप के पाँव में फटी चप्पल हो, अब बाप अपने चप्पल को नहीं देखता, बस अपने बेटे के चेहरे को देखता। बेटा कल स्कूल जाने के लिए नए कपड़े चाहिए, चल इसी वक्त पैसे नहीं है, कपड़े के दुकान पे जाता है, कपड़े वालों से मिन्नतों समाजत करता है, कर्ज लेकर बाकी लेकर अपने बच्चों की परवरिशें करता है। प्यारे, जब मेरे माँ बाप ने हमारे
خاطر اپنی تمام خوشیوں کو نثار کیا ہے، لٹا دیا ہمارے اوپر، تو کیا ہمارے اوپر فرض نہیں بنتا کہ جب ہمارے جسم میں توانائی آئی ہے، ہمارے جسم میں طاقتیں آئی ہے اور ہمارے ماں باپ بوڑھے ہو گئے ہیں تو ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کریں؟ آئے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام رسول باوقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبی شریف میں موجود ہے. ماں کی اہمیت کو سمجھے، ماں کے مقام کو سمجھے. ایک صحابی رسول آئے اور عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا بنتا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے تیری ماں کا. پھر اس صحابی رسول نے عرض کہ یا رسول اللہ، میرے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا بنتا ہے؟ نبی نے فرمایا تیری ماں کا. پھر وہ تیسری مرتبہ صحابی رسول نے عرض کیا یا رسول اللہ، میرے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا بنتا ہے؟ نبی نے فرمایا تیری ماں کا. پھر چوتھی مرتبہ عرض کیا یا رسول اللہ، میرے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا بنتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تیرے باپ کا. ماں کا سب سے زیادہ حق ہے. باپ گھر کا مکھیا ہے، خدمت کرنے کی ضرورت پڑے تو پہلے ماں کی خدمت کرو، اور حکم ماننے کی ضرورت پڑے تو پہلے باپ کا حکم مانو. اس لیے کہ باپ مکھیا ہے، باپ گارجین ہے. گارجین کی بات پہلے مانی جاتی ہے، ان کی باتوں پہ پہلے عمل کیا جاتا ہے، اور خدمت کرنے کی ضرورت پڑے تو پہلے ماں کی خدمت کیا. رات میں اگر دو بستر پہ ماں باپ لیٹے ہوں، آپ کو پاؤں دبانا ہو تو پہلے جائیں اپنے ماں کے پاؤں کو دبائیں، اپنے ماں کے سر میں تیل ڈالیں، پھر جا کر اپنے باپ کے پاؤں کو دبائیں، باپ کے سر میں تیل ڈالیں. اور اگر ایک وقت میں دونوں ماں اور باپ کہے کہ بیٹا مجھے ایک گلاس پانی چاہیے، ایک گلاس پانی لے، پہلے باپ کو دے، پھر دوسرا گلاس پانی بھر کر پھر ماں کو دے. خدمت کرنے میں ماں کو اول اللہ کے نبی نے ترجیح دی ہے کہ خدمت پہلے ماں کی ہوگی اور حکومت پہلے باپ کی مانی جائے گی. ایک صحابی رسول اللہ نبی کی بارگاہ میں کہا یا رسول اللہ، میں نے اپنی ماں کو کاندھے پہ بیٹھا کر پیدل حج کرایا ہے. کیا انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے اپنی ماں کو، بوڑھی ماں کو کاندھے پہ بیٹھا کر پیدل حج کرایا ہے. اللہ کے نبی کی بارگاہ میں وہ صحابی رسول عرض کرتے یا رسول اللہ، کیا میں نے اپنے ماں کا حق ادا کر دیا؟ ماں کا حق میں نے ادا کیا. اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میرے غلاموں، جو تیری ماں تجھے جننے وقت، تیرے پیدائش کے وقت، جو تیری ماں تجھے پیدا کرتے وقت تیری ماں کو جو درد کے جھٹکے آیا کرتے تھے، ان تمام درد کو چھوڑ دو. آقا فرماتے ہیں کہ اس درد کے پہلے جھٹکے کا بھی تم نے حق ادا نہ کیا. اور نبی فرماتے ہیں کہ اگر تیری ماں کے جسم میں پھوڑے پھنسی ہو جائے اور تو اپنی ماں کی خدمت اپنی زبان سے چاٹ چاٹ کر اس پھوڑے اور پھنسی کو ختم کر دے، تو بھی تو اپنے ماں کے، تمہیں جو پیدا کرتے وقت جو ماں تیری تکلیف صحیح ہے، اس درد کا بدلہ چکتا نہیں کر سکتا ہے. اللہ پر سوچو پیارے، اتنی بڑی قربانی جو ماں دیتی ہے، جو پیدائش کے وقت، جو دنیا میں ہمیں آتے وقت میری ماں نے تکلیفیں برداشت کی ہے، اگر پوری زندگی ایک پاؤں پہ کھڑا ہو کر اپنی ماں کی خدمت کرتے رہے تو بھی اپنے ماں باپ کا حق ہم ادا نہیں کر سکتے ہیں؟ نہیں نا. اللہ اکبر. ماں بہت پیاری چیز ہے. آئے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام مسجد نبی شریف میں جلوہ فروز ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر صحابی رسول چلے گئے. نبی کریم علیہ السلام مسجد نبی شریف میں ہے. اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آنسو گرنے لگے. بات پھیل گئی، خبر پہنچ گئی صحابہ کی بارگاہ میں. تمام صحابہ کو خبر مل گئی. نبی
रो रहे हैं। तमाम सहाबा दौड़े दौड़े आए, अबू बकर आ गए, अली उस्मान आ गए, उमर बिन खत्ताब आ गए, तमाम सहाबा हाजिर हो गए। हजरत अबू बकर अर्ज करते आका आपको किसने रुला दिया? उमर अर्ज करते या रसूल अल्लाह रोने का सबब क्या है? आका फरमाते मेरे सहाबा तुम जानना चाहते हो क्या तुम्हारा रसूल रोया क्यों है? सहाबा कराम अर्ज करते हाँ या रसूल अल्लाह रोने की वजह क्या है? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं ओ सहाबा इस वक्त मुझको मेरी माँ की याद आ गई है, मैं अपनी माँ को याद करती हूँ। सोचो मुसलमानों मेरे भाइयों, माँ का मकाम क्या है कि माँ को याद करके अल्लाह का रसूल रो रहे हैं, माँ को याद करके मुस्तफ़ा करीम रो रहे हैं। अल्लाह के नबी इस्लाम इरशाद फरमाते हैं मेरे सहाबा मैं ये सोच रहा था कि इस वक्त अगर मेरी माँ जिंदा होती, अपने बेटे मोहम्मद के रुतबे को देखती, उसे कितनी खुशी मिलती, कितना खुश होती। अल्लाह के नबी इस्लाम फरमाते हैं मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर इस वक्त मेरी माँ जिंदा होती और मैं मस्जिद में ईशा की नमाज के लिए मुसल्ले पे खड़ा हो गया होता, नियत बांध ली होती, जमात शुरू हो गई होती और उस वक्त मेरी माँ मुझको आवाज देती कि बेटे मोहम्मद किधर हो? आका फरमाते सहाबा जानते हो मैं क्या करता? सहाबा इकराम खामोश हैं, अर्ज करते या रसूल अल्लाह आप क्या करते? आका फरमाते हैं मैं नमाज को तोड़ देता, नियत को तोड़ देता, वहीं पे नमाज को छोड़ देता और दौड़े दौड़े अपनी माँ की बारगाह में आता, अर्ज करता लब्बैक या उम्मी, ये अम्मी जान मैं हाजिर हो, और फिर माँ के हुक्म की तामील करके फिर दोबारा मस्जिद में आता और अपनी नमाज को मुकम्मल किया करता। अल्लाह अकबर, माँ का मकाम ये है, बाप का मकाम ये है। मिल्लत के नौजवानों मेरे भाइयों, अगर माँ बाप जिंदा हैं उनकी खिदमत करके, उनकी में खिदमत करके उनको राजी कर लो, इसलिए कि माँ बाप राजी तो रब राजी, और जब रब राजी तो सब राजी। अल्लाह रब्बुल इज्जत वदहू ला शरीक की बारगाह में दुआ है परवरदिगार आलम अपने हबीब के सबसे जो फैल मौला करीम साहिब खाना ने जिस मकसद से बेहद मिलाद खानी कराई, अल्लाह उनकी नेक मकसद में कामयाबी अता फरमा, इस घर में खैर व बरकत अता फरमा, इस घर में रहने वाले तमाम इफराद को सेहत व आफियत अता फरमा। आमीन आमीन बजाहे सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सभी हजरात पढ़ ले अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु अलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इस्लाम जिंदाबाद, मसलक आला हजरत पाइंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।